اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، ہم بیان کر رہے تھے کل کہ زبیر بن عوام کو بڑا بے دردی سے طریقے سے قتل کیا گیا اور اس کا سر کاٹا گیا، سر الگ کیا۔ یہ جنگ جمل میں ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ہم اس اپنے وقت پر بیان کریں گے کہ بدری صحابیوں میں آپس میں ٹوٹ پڑا اور انہوں نے صبر اور استقامت کا دمن چھوڑ دیا، حالانکہ ایسا نہیں چاہیے تھا۔ یہ بڑے معزز اصحاب کرام میں سے ہیں اور ان کو بخشش کا بھی بشارت ملا ہوا ہے، پھر بھی یہ آپس میں اختلاف، اقتدار کی اختلاف اور آپس میں نسلی نہیں بلکہ امتیازی سلوک کی وجہ سے تفرقہ پڑا۔ یہ بات وہاں پر بھی واضح ہو گئی تھی کہ جب سیدنا ابو بکر کی خلافت کی تجویز پیش کی گئی اور ان کو امیر المومنین مقرر کیا گیا تو مہاجرین میں سے بھی اختلاف کیا انہوں نے بھی، جیسے زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی نے، سیدنا فاطمہ وغیرہ نے، تو عبداللہ بن رواحہ وغیرہ نے۔ مگر پھر رب کریم کی رحمت ہوئی، ان میں اتفاق ہوئی اور سیدنا ابو بکر کی خلافت پر یہ جمع ہو گئے اور بیعت ہو گئی، مگر یہ نہیں آئے جن کے میں نے نام لیے، یہ پھر بھی غیر حاضر رہے اور بیعت نہیں کی۔ انصار نے سب نے بیعت کی۔ تو بعد میں پیچھے جب حالات آئیں گے تو یہ جنگ جمل سے آ رہے تھے اور یہ کاتب وحی ہے، اس لیے اس کا بیان ادھر آیا، بعد میں پھر بھی آئے گا۔ تو یہ جنگ سیدنا علی اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں تھی۔ تو زبیر بن عوام بھی علی کے خلاف کے فوج میں تھے۔ جب وہ جنگ سے فارغ ہوئے اور یہ واپس آ رہے تھے تو ایک قریب وہاں پر ایک درخت کے نیچے سو گئے اور ابن جرموز نے اس شہسوار رسول کو سوتے میں قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر کے سیدنا علی کے پاس لے کے گئے۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو بہت برا بیان دیا اس پر اور جرموز کا بےزتی ہوا کہ تمہاری ماں تم پر روئے۔
تم نے ایسے جیسے شخص پر فتح پا گیا، وہ تو صبح و شام جاننے والوں کے ساتھ چلا گیا ہے، اللہ کی قسم تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، تجھ پر قتل عمد کی سزا نازل ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، اس نے خود ساختہ امیر المومنین بنے ہوئے تھے سیدنا علی، یہ ہمارا اور آپ کا بھی دشمن تھا، اور بلکہ شاید انہوں نے سیدنا علی نے اجازت دی ہو، کیونکہ اس کے فوج میں یہ کمانڈر تھا کہ اس کو ٹھکانے لگا دو، لیکن سر کاٹ کر کے لانا اور سب کے سامنے ہلانا، یہ وہ کرنا، یہ بات سیدنا علی کو بھی بہت ناگوارا گزری۔ ان کو بولا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، تم کو جہنم کی بشارت ہو، ایسے ہستی کے اپنے بڑے بے عزت کر کے قتل کیا، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں میں سے تھے، اور ان کا خواریون میں سے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انہوں نے یہ کام کیا۔ بہرحال بعد میں بولتے ہیں کہ ابن جرموس نے خودکشی کی اسی وقت، کہ یہ تو میں نے اپنے لیے نہیں کیا، اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہاں سے چلا گیا، اور پھر وہ سیدنا علی کے زندگی تک وہ بھی زندہ تھا، اس کے بعد اس کی ہلاکت ہوئی، نالت ہو ان پر، ابن جرموس پر۔ اب یہاں ایک اور کاتب وحی کا ہم بیان کریں گے، زید بن ثابت کا، بن دخاق بن زید بن لوزان بن عمرو بن عبید بن غو بن غنم بن مالک بن النجار النجاری، نجار کے قبیلے سے۔ آپ کو ابو سعید، ابو خارجہ اور ابو عبد الرحمن المدینی بھی کہا جاتا ہے، 4 نام ہے اس کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ 11 سال کے تھے، کم عمر تھے، لیکن بہت ہوشیار تھے، اس لیے اپنے صغر عمر میں کی وجہ سے بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ غزوہ بدر میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ یہ ابھی بالغ پورا نہیں ہوئے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ احد میں بھی شامل نہیں ہوئے، اس وقت بھی اس کا عمر اتنا نہیں تھا۔ آپ نے سب سے پہلے معرکہ خندق میں شمولیت کی، پھر اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوتے رہے۔ آپ دانا، عقل مند اور عالم حافظ تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، بہت خوبیاں تھے ان میں، کیونکہ ایک تو آپ بہت ہی ہوشیار تھے، عقل والے، عقل مند بھی تھے، اور عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے۔ صحیح بخاری میں ان دونوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہود کی تحریر کو سیکھیں، تاکہ جب وہ آپ کو خط لکھے تو آپ اسے پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس کام پر لگایا زید بن ثابت کو کہ آپ یہودیوں کی
جو عبرانی زبان ہے وہ بولنا اور لکھنا یاد کرے، حالانکہ یہ خود عربی تھا، عالم تو تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ اور جب میرے پاس ان کا کوئی خط آ جائے تو ہمیں وہ سنایا کرے ترجمہ کر۔ نبی علیہ السلام عبرانی زبان کو نہیں جانتا تھا، نہ ان کا لکھنا جانتا تھا۔ آپ نے اسے 15 دن میں سیکھ لیا۔ عبرانی زبان دیکھو تو کیا کرامت ہے، 15 دن میں سیکھ لیا۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داود نے ہم سے بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن ابوالزناد سے بحوالہ خارجہ بن زید ہم سے بیان کیا کہ ان کے باپ زید نے انہیں بتایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، تو آپ نے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بنی نجار کا لڑکا ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو 10-15 سورتیں نازل فرمائی ہے وہ اس کے پاس ہے، یعنی اس نے یاد کیے تھے۔ نبی علیہ السلام سے ملنے سے پہلے ہی 10 سورتوں کو انہوں نے زید بن ثابت نے حفظ کر لیا تھا۔ اس بات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ کیسا دیکھو، ابھی میں مدینہ آیا اور ابھی تو میں لوگوں کو قرآن سکھاؤں گا، آیات وحی نازل ہوگی، اور اس نے کیونکہ مکے میں تو بہت سے مکئی سورت نازل ہوئے تھے، اس نے اس کے آنے سے پہلے یاد کیے تھے۔ آپ نے فرمایا اے زید میرے لیے یہود کی تحریر سیکھو، اللہ کی قسم یہود میری کتاب پر ایمان نہیں لائے۔ زید بیان کرتے ہیں کہ ابھی 15 راتیں ہی نہیں گزرے تھے کہ میں ان کی تحریر سیکھ کر اس میں ماہر ہو گیا۔ یہی کمال ہے، یہی دانش مندی ہے جو عقل مندی اس کا پہلے بیان ہو۔ اور جب وہ آپ کے خط لکھتے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا، اور جب آپ نبی علیہ السلام لکھواتے تو میں آپ کی طرف سے جواب دیتا تھا۔ زید بن ثابت اتنی کم عمر میں دیکھو تو کبار صحابہ ہے، لکھنے والے بھی ہیں، لیکن اس کا کمال دیکھو، ذرا سوچ۔ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خط لکھتے تھے تو میں ان نبی علیہ السلام کی طرف سے لکھوا کر کے جواب دیتا تھا۔ پھر احمد نے اسے شریح بن نعمان عن ابی الزناد عن ابی عن خارجہ عن ابیہ روایت کیا ہے اور اس طرح اسے بیان کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے احکام میں خارجہ بن زید بن ثابت سے جزم کے صحیفے کے ساتھ معلق قرار دیا ہے، اور بیان کیا ہے کہ خارجہ بن زید نے کہا ہے، اور پھر اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اور ابو داود نے اسے احمد بن یوسف اور ترمذی نے علی بن حجر سے روایت کیا ہے، اور ان دونوں نے عبد الرحمن بن ابی زناد عن ابیہ عن خارجہ عن ابیہ اسی طرح روایت کی ہے، اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ آپ ان قرا میں سے ہے، یعنی قاریوں میں سے ہے،
جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا تھا، جیسا کہ صحیحین میں انس سے ثابت ہے کہ اور احمد اور نسائی نے ابی قلابہ کے حدیث سے بحوالہ حضرت نبی کریم صلی اللہ بحوالہ انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے، وہ دین کے بارے میں سب سے سخت ہے، اور عمر سیدنا عمر سب سے زیادہ سچے اور حیادار ہے، حیا بہت کرتا تھا۔ عثمان ہے اور سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ عثمان ہے، اور سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے سیدنا علی ابن طالب ہے، اور حلال حرام کے سب سے زیادہ عالم معاذ بن جبل ہے، اور فرائض کے زیادہ عالم زید بن ثابت ہے۔ دیکھو یہ کم عمر لڑکا ان کے لیول کا ہے، بلکہ زیادہ جاننے والا، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ صحیح بات ہے، ابو عبیدہ بن جراح نبی علیہ السلام کے امینوں میں سے ہے، اور بعض حافظ نے اس حدیث کو سوائے اس بات کے جو ابو عبیدہ سے متعلق ہے مرسل قرار دیا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث اس طرح سے مرسل ہے، اور آپ نے کئی مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی کو لکھا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے اس کے سامنے وحی کو لکھا ہے، اور سب سے زیادہ واضح اور روایات جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، سب سے زیادہ صحیح روایات جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں آپ سے مروی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آیات لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ ہے آیا نازل ہوئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ابن مکتوم آ کر اپنی نابینائی کی شکایت کرنے لگے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ کی ران پر میری ران پر اتنی بوجھل ہو گئی کہ قریب تھا کہ وہ اسے کچل دے دی۔ بس آیات غیر اولی الضرار نازل ہوئی، اور میں نے آپ کے حکم سے اسے دیگر آیات کے ساتھ ملا دیا۔ زید فرماتے ہیں کہ اس کے ملانے کی جگہ کو جانتا ہوں، وہ ہڈی کے اس تختی کے شگاف پر کے پاس تھی، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شامل ہوئے، اور آپ کو تیر لگا جس سے آپ کو ضرر نہیں پہنچایا، جس نے تیر لگا لیکن ضرر نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو قرآن کی تلاش کر کے جمع کرنے کا حکم دیا، نیز فرمایا کہ آپ دانشمند نوجوان ہے، ہم آپ پر الزام نہیں لگاتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، پس قرآن کی تلاش کر کے اسے جمع کیجیے۔ آپ نے صدیق رضی اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا،
اور اس میں بہت بلائی تھی۔ سیدنا عمر نے دو حجوں میں آپ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا۔ جب سیدنا عمر کے خلافت کے دور میں وہ حج کو جاتے تھے، دو حجوں پر، تو پورا مدینہ پر نائب مقرر کیا۔ خلیفہ کے بعد نائب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی مرتبہ ہے۔ اور جب آپ شام کو گئے تب بھی آپ کو نائب مقرر کیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام کو گئے تو مدینہ پر زید بن ثابت کو ہی نائب مقرر کیا۔ اسی طرح عثمان بھی رضی اللہ عنہ بھی آپ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا کرتے تھے۔ خلافت عثمان کے زمانے میں جب وہ جاتے تھے تو مدینہ کے حاکم، عارضی حاکم جو ہوتا ہے، وہ نائب اسی کو بناتے۔ دیکھو زید بن ثابت کیا فضیلت ہے ان کا بھی۔ اور سیدنا علی بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ بھی علی کے تعظیم کرتے تھے اور آپ کے مقام کو جانتے تھے، لیکن آپ نے سیدنا علی کے ساتھ جنگوں میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اس میں شامل نہیں ہوئے زید بن حارثہ۔ اور آپ سیدنا علی کے بعد بھی زندہ رہے، یہاں تک کہ 45 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی، اور بعض کا قول ہے کہ 41 میں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ 55 میں ہوئی۔ اور آپ ان ائمہ مصاحف کے لکھنے والوں میں سے تھے جنہیں عثمان نے دیگر آفاق میں بھیجا، جن کی تحریر کی تلاوت پر اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب فضائل القرآن میں اسے بیان کیا ہے۔ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے۔ ایک کاتب وحی السجل، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے، اگر وہ صحیح ہو اور اس میں اعتراض نہ پایا جاتا ہے، ابو داود بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ بن سعید نے ہم سے بیان کیا کہ نوح بن قیس نے عن زید بن قاب عن عمرو بن مالک عن ابی الجواز عن ابن عباس ہم سے بیان کیا ہے کہ السجیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور اس طرح نسائی نے اسے قتیبہ سے بحوالہ ابن عباس روایت کیا ہے۔ اور اس آیات قیوم نتوی سما قطعی السجل کتب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ السجل ایک آدمی تھے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور ابو جعفر ابن جریر نے اسے اپنی تفسیر میں قول الہ یوم نتوی السما قطعی السجل کتب سیجل السجل کتب کے پاس نضر بن علی سے بحوالہ نوح بن قیس بیان کیا ہے جو سکا ہے، اور مسلم کے رجال میں سے ہے، اور ابن معین نے اسے اس سے روایت کرنے میں ضعیف قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف۔ اور اس کے شیخ زید بن قاب عوفی بصری
سے نوح بن قیس کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود ابن حبان نے اسے ثقات میں بیان کیا ہے کہ یہ مطلب مضبوط آدمی تھے، اور میں نے اس کو اپنے شیخ حافظ کبیر ابو الحجاج المزی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے بہت منکر قرار دیا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اپنے تفسیر میں کہ میں نے یہی حدیث جو اوپر حوالے دیے گئے اپنے استاذ ابو الحجاج المزی، یہ علامہ ابن کثیر کے استاذوں میں سے ہے، پیش کیا تو انہوں نے اسے بہت منکر قرار دیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے شیخ علامہ ابو العباس ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اگرچہ سنن ابو داود میں مروی ہے، اور ہمارے شیخ المزی نے فرمایا میں بھی اسے موضوع ہی کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن عدی نے ایسی کتاب الکامل میں محمد بن سلمان الملقب ببوما کی حدیث سے عن یحییٰ ابن عمر عن مالک النکری عن ابیہ عن ابی الجواز عن ابن عباس روایت کیا ہے، لیکن یہ ان کے جتنے بھی حدیث ہے کہ یہ وہی لکھا ہے، اس پر 3-4 احادیث میں جرح ہوا ہے کہ یہ ابن عباس نے جو تحریر بیان کیا ہے یہ ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس سے منکر ہے، ابن عباس ابن عمر سے اس کی خلاف بھی بیان ہوا ہے، اور ابو العلبی العوفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، آپ نے اس آیات کے بارے میں فرمایا جس طرح کاغذ کتاب میں لپیٹ دیا جاتا ہے، یہی بات مجاہد نے کہی، اور ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ لغت میں یہی معروف ہے، یعنی السجل کاغذ کو کہتے ہیں جو کہ اس کو بند کیا جائے۔ اس کے بعد سید بن ابی سرح خلیفہ بن حیات نے ان کی متعلق بیان کیا ہے، اور انہیں وہم ہو گیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ان کے بیٹے ہیں، جو عن قریب بیان ہوگا۔ عامر بن فہرہ صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ عبدالرزاق نے بحوالہ معمر ہم سے بیان کیا ہے کہ زہری نے بیان کیا ہے کہ سراقہ بن مالک کے بھتیجے عبد الملک بن ملک ملدجی نے مجھے بتایا ہے کہ سراقہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم آپ کے لیے قوم نے دیت مقرر کی ہے، اور میں نے انہی کے سفر کے حالات سے اور جو کچھ ان لوگوں سے کرنا چاہتے تھے متعلق بتایا۔ اور یہ بھی کاتب وحی میں سے بتاتے ہیں عبداللہ بن ارکم بن ابی الارکم مخزومی آپ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بنے، یہ بھی کاتب میں سے۔ امام مالک فرماتے ہیں آپ جو کام کرتے تھے اس میں سبقت کر جاتے اور سب اسے بہت اچھی طرح سر انجام دیتے تھے۔ سلمہ بن اسحاق بن یسار کے حوالے سے محمد بن جعفر
زبیر سے بحوالہ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارقم بن لاعویس کو اپنا کاتب بنایا اور وہ آپ کی طرف سے بادشاہوں کو جواب دیا کرتے تھے، اور آپ اس قدر معتمد علیہ تھے کہ آپ انہیں بعض بادشاہوں کی طرف خط لکھنے کا حکم دے دیتے۔ یہ خط بھی لکھا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے، عبداللہ بن ارقم بن ابی ارقم، یہ تھے وہ صحابی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے اعتماد کی وجہ سے ان پر مہر لگا دیتے۔ جب خط لکھتے تھے تو نبی علیہ السلام اپنا مہر جو انگوٹھی میں تھا وہ اس پر لگا دیتے تھے اور اس کو بند کرتے تھے اور بیچتے تھے۔ عمر بن خطاب نے بھی آپ کو ان دونوں کاموں پر قائم رکھا۔ جب عثمان کا زمانہ آیا تو آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ عثمان نے عبداللہ بن ارقم کو استعفیٰ دینے کے بعد آپ کو معزول کیا۔ کہتے ہیں کہ عثمان نے آپ کو 3 لاکھ درہم آپ کے کام کا معاوضہ پیش کیا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ باقی بیان کل ہوگی باقی کاتبوں کی۔ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفار والملحدين والمشركين والطواغيت والروافض والمجوسية اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔